سبحان اللہ سبحان اللہ. آل نبی کی یاد پھر مجھ کو ہزر بلا گئی، سوچوں سے ہیں بلند وہ پایا وصال ریت پر. اور پروفیسر ادیب کیا کہتے ہیں کہ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. اور ہمارے شہر سیالکوٹ کے ہی نہایت ہی محترم شاعر دربار رسالت مآب اور محب اہل بیت محترم آج شاید تشریف لائے ہوں حسان المصطفیٰ صاحب. الحمدللہ ہماری کوئی بھی محفل، کوئی بھی تقریر ذکر اہل بیت سے خالی نہیں. تو حسان المصطفیٰ صاحب کہتے ہیں کہ اسی حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت اصل وہ محبت ہے جو سرکار کے وسیلہ سے جنت میں لے کے جائے گی. اور خوبصورت لکھتے ہیں کہ کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے، کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے، کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے. اور دل مومن میں بغض آل احمد، دل مومن میں بغض آل احمد، ارے امانت میں خیانت ہو رہی ہے، امانت میں خیانت ہو رہی ہے، امانت میں خیانت ہو رہی ہے. دل مومن میں بغض آل احمد، دل مومن میں بغض آل احمد، امانت میں خیانت ہو رہی ہے. اور جلے ذکر علی سے جلنے والے، ارے ہماری تو عبادت ہو رہی ہے، ہماری تو عبادت ہو رہی ہے، ہماری تو عبادت ہو رہی ہے. میں نہایت ہی ادب کے ساتھ آج کی اس پروقار محفل کے محتمم جناب محترم اقبال احمد ساجد صاحب کو التماس کروں گا کہ آئیں اور اظہار تشکر آپ سب اخبار کی نظر پیش کرنا. جناب محترم اقبال احمد ساجد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. آپ درود پڑھ لیجیے. خوش نصیبی میری یہ ہے کہ یہ مبارک تقریب کے انعقاد کے لیے اس پاکستان کو بھی ثواب حاصل کرنے کا موقع. میں کہتا ہوں کہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک دیگر اعمال کے ساتھ، دیگر نیک اعمال کے ساتھ اپنے محبوب کی مدحت سرائی کی توفیق عطا کرتے ہیں، اور جن کی سوچ اور تخیل کا مرکز و محور سرور کونین نور مجسم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جانی آتی ہے. اور پھر ان کے نطق و قلم ہمیشہ مدحت سرکار دو عالم امام الانبیاء شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم سے معطر رہنے لگتے ہیں. نعت کہنا بلا شبہ رب کریم کی عطا خاص ہے، نعت کہنا بلا شبہ رب کریم کی عطا خاص ہے. اور جناب خضر حیات پر عطا خاص کا یہ نزول برس کا برس سے جاری ہے. ان کے قلم نے جلدی کرتاس کی پیشانی کو چھوا، ایک نئی نعت منصہ شہود پر نمودار ہوئی. آج سے تقریباً 10 سال قبل ایک مشاعرے میں جناب خضر حیات سے میری ملاقات ہوئی. یہ پہلی ملاقات تھی. اپنی باری پر جب وہ مائک پر تشریف لائے تو ایک خوبصورت نعت سامعین کی سماعتوں کو نصیب ہوئی. سونے پر سہاگا یہ کہ خضر حیات صاحب کلام ترنم سے پڑھتے ہیں. یہ عطا خاص الخاص ہے، یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے. ان کی ایک نعت کے 2-3 شعر پیش خدمت ہیں، ذرا ان کی وارفتگی ملاحظہ فرمائیں. لکھتے ہیں کہ مدینے سے وہ میرا ہم سفر واپس نہیں آیا.
مدینے سے وہ میرا ہم سفر واپس نہیں آیا، میں واپس آ گیا ہوں دل مگر واپس نہیں آیا، میں واپس آ گیا ہوں دل مگر واپس نہیں آیا۔ اور کوئی وہم و گما ہے، فخر یا اعزاز ہے، کوئی وہم و گما ہے، فخر یا اعزاز ہے کوئی، کہ آنکھیں آ گئیں دامان تر واپس نہیں آیا، کہ آنکھیں آ گئیں دامان تر واپس نہیں آیا۔ اور مجھے کھویا ہوا پا کر میرے احباب کہتے ہیں، مجھے کھویا ہوا کہہ کر میرے احباب کہتے ہیں، یوں لگتا ہے ابھی تک بھی خضر واپس نہیں آیا، یوں لگتا ہے ابھی تک بھی خضر واپس نہیں آیا۔ میں نے اس مشاہدے کی تذکرہ کیا کہ اس کے بعد ان سے تعارف ہوا، جب انہیں معلوم ہوا کہ خاکسار کا رجحان بھی نعت کی طرف ہے تو پھر یہ تعلق دائمی ہو گیا۔ ہم اپنا نعتیہ کلام ایک دوسرے کو سناتے، میں ان سے اکثر کہتا کہ مدت دراز سے آپ جو کلام لکھ رہے ہیں اب اس کی اشاعت و ثبات کی طرف بھی آئیے۔ اور ان کا جواب ایک دلکش سی مسکراہٹ، الحمدللہ اب ان کی نعت ان کا سارا نعتیہ کلام اشاعت پذیر ہو چکا ہے، اور آج ہم ان کی نعتیہ کاوش جو متاع خضر حیات کے نام سے موسوم ہے کی تقریب رہنمائی میں موجود ہے۔ الحمدللہ میرے نزدیک متاع خضر حیات کے ساتھ یہ تقریب جناب خضر حیات کی بھی بطور صاحب کتاب تقریب رہنمائی ہے۔ متاع خضر حیات کے اشاعت کے ابتدائی مرحلے میں انہوں نے کتاب کی ڈلی مجھے دکھائی، تو اسے دیکھ کر چند شعر اس حوالے سے میرے کتاب سے تخیل پر نمودار ہوئے جو میں نے لکھ کر ان کی نظر کر دیے، اور انہیں کمال شفقت سے متاع خضر حیات کے فلیب پر سب فرما کر جنہیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہی میری طرف سے خراج تحسین ہے۔ وہ ڈمی کو دیکھتے ہی اللہ کی طرف سے یہ خیال آیا کہ اس پہ میں، اور فوراً میرے ذہن میں جو شعر آئے وہ یہ تھے کہ فسانہ دل کا کہوں یا کتاب نعت کہوں، فسانہ دل کا کہوں یا کتاب نعت کہوں، میں اس کو کیوں نہ متاع خضر حیات کہوں، میں اس کو کیوں نہ متاع خضر حیات کہوں۔ تمام شعر ہیں عمدہ، غلط نہیں ہوگا، تمام شعر ہیں عمدہ، غلط نہیں ہوگا، انہیں جو گلشن مدحت کے پھول پات کہوں، انہیں جو گلشن مدحت کے پھول پات کہوں، اور قبول حق ہو صحیح آپ نے جو فرمائی، قبول حق ہو صحیح آپ نے جو فرمائی، اسے میں حب رسالت سے ارتباط کہوں، اسے میں حب رسالت سے ارتباط کہوں۔ اور تمام عمر ہے گزری ثنائے آقا میں، تمام عمر ہے گزری ثنائے آقا میں، بروز حشر سے باعث نجات کہوں، بروز حشر سے باعث نجات کہوں۔ اور یہ نعت گوئی کا منصب جسے بھی مل جائے، یہ نعت گوئی کا منصب جسے بھی مل جائے، کرم خدا کا نبی جی کا التفات کہوں، کرم خدا کا نبی جی کا التفات کہوں۔ یہ چند شعر ہیں نظر ثنا نگار نبی، یہ چند شعر ہیں نظر ثنا نگار نبی۔ میری بساط ہی کیا ہے کہ اپنی بات کہوں، میری بساط ہی کیا ہے کہ اپنی بات کہوں۔ میں حلقہ علم و ادب سیالکوٹ اور حلقہ باد ذوق براکیباد سیالکوٹ کی طرف سے تشریف لانے والے زوما، شعراء کرام اور تمام سامعین کو تقریب کا خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور ایک مرتبہ پھر جناب خضر حیات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو کہ اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور لمبی عمر عطا کرے، آمین۔
ثم آمین. جزاک اللہ. ماشاء اللہ جو خوبصورت اظہار خیال اور اپنی محبت عقیدت محترم حیات صافی رانی پیش کر رہے تھے ہمارے نہایت ہی موجود محترم جناب اقبال احمد ساجد صاحب. اور اب میں اگلے مہمان محترم پروفیسر اویس خالد صاحب سے انٹرویوشن کریں اور آج کی اس فصل کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں.